والذین، اور وہ لوگ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں؟ ہم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں. زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا لفظ ز کاف یہ سے، زکاة کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عمدہ بنانا، اس کی اصلاح کرنا اور اس کو آگے بڑھانا. یعنی زکوٰۃ کا لفظ بالیدگی، نشو و نما، بڑھنے اور عمدہ ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے. تو یہاں پر زکوٰۃ کے لیے کرنے والے ہیں، تو زکوٰۃ سے مراد یہاں زکوٰۃ نفس ہے، زکوٰۃ مال نہیں. اگرچہ بعض مفسرین نے زکوٰۃ المال بھی اس سے مراد لی ہے، لیکن چونکہ سورت مکی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا فرض کے درجے میں، اگرچہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، تو یہاں زکوٰۃ اپنے اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ عام معنوں میں استعمال ہوئی ہے. اصطلاحی معنوں سے کیا مراد ہے؟ مخصوص مال پر شرع نصاب کے مطابق مال ادا کرنا. لیکن یہاں کیا ہے؟ نفس کی زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ النفس مراد ہے، نفس کی زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ. تو زکوٰۃ میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے پاک کرنا اور ایک ہے نشو و نما دینا. کس چیز سے پاک کرنا؟ نفس کو یا مال کو یا اخلاق کو قبیح چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے. اور کس چیز کو اختیار کرنا؟ اچھی چیزوں کو. اور صرف اختیار کر کے ایک دفعہ چھوڑ نہیں دینا بلکہ مسلسل بڑھاتے چلے جانا. یعنی تزکیہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان مسلسل کوشش اور جد و جہد میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر سے خراب باتیں نکالنی ہیں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو لانا ہے اور اچھی عادات اختیار کر کے ان کو مزید بڑھانا ہے. تو والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے کرنے والے ہیں یعنی زکوٰۃ نفس کے. تو اس میں سب سے پہلے پھر شرک سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بدگمانی سے بچنا، پھر زبان کی غلط گفتگو سے بچنا جیسے غیبت وغیرہ ہے، چغلی ہے، بد کلامی ہے، بد اخلاقی ہے. پھر اسی طرح انسان کی زندگی میں باقی بھی جو چیزیں ہیں ان میں بھی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام. تو مراد یہ ہے کہ کامیاب لوگ اپنی عملی زندگی میں تزکیے کے عمل پر فائز نظر آتے ہیں یا تزکیے کے عمل سے دلچسپی رکھتے ہیں. ایسے کام کرتے ہیں جو قلب، روح، زبان اور عمل کو صاف کرنے والی ہو، دل کو اطمینان بخشنے والی ہو. اور قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. سورۃ الاعلی آیت 14 میں آتا ہے قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے تزکیہ اختیار کیا، اپنے آپ کو پاک کیا. سورۃ الشمس آیت 9 اور 10 میں آتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور ناکام ہوا جس نے اس کو دبا دیا. سورۃ النور میں آتا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی بھی پاک نہ ہو سکتا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ انسان کی کوشش اپنی ہوتی ہے لیکن جب تک اللہ کی مدد اور تائید انسان کو حاصل نہ ہو انسان خود کو پاک نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا نفس اور میرا دل اور میرا سب کچھ بالکل پاک ہے. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. لیکن یہاں کامیاب ہونے والوں کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو واچ کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان جسمانی اعتبار سے اپنا حساب کتاب رکھتا ہے کہ کہیں جسم میں چربی کی مقدار تو زیادہ نہیں بڑھ گئی، یا شوگر کی تو نہیں زیادہ بڑھ گئی، یا کولیسٹرول تو نہیں بڑھ گیا، تو کیا چیزیں کم ہونی چاہیے، یا یہ کہ کوئی اور ڈیفیشنسی تو نہیں ہو گئی، کیا اور انٹیک لینا چاہیے. تو اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کو مسلسل اپنے آپ کو واچ کرنا پڑتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں انہیں نکالنا ہے مجھے اپنے اندر سے اور کون سی چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے.